بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا کعبۃ اللہ کی عظمت، کعبۃ اللہ کی اہمیت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ اہل اسلام کو کعبۃ اللہ کی عظمت و اہمیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ جہاں کعبۃ اللہ کے مختصراً فضائل کا تذکرہ ہوگا، وہاں کوشش ہوگی کہ حقیقت کعبۃ اللہ پر بھی کچھ گفتگو کی جائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کعبۃ اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی اس تعمیر کا ذکر فرمایا جو اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام کر رہے تھے۔ ان میں ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ انہی کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے، انہی سے جا کر ملتا ہے۔ جو ایک تو اللہ کے نبی ہیں وہ دونوں، ان کی اہمیت، مقام، مرتبہ اپنی جگہ پر مسلم، اور دوسری اہمیت ہم مسلمانوں کے لیے خصوصاً یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی نسل سے، ان کا سلسلہ نسب بھی انہی سے جا کر ملتا ہے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اس سے پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی فرشتوں کے بعد تعمیر فرمائی، پھر شیس علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر فرمائی، نوح علیہ السلام نے بھی اس کو آباد کیا، اس کی تعمیر فرمائی، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی جب باری آئی تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ یوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ تشریف لے آئے اور آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ اس میں اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے مشاورت فرمائی اور انہیں ساتھ لیا۔ یہ بڑا حیران کن منظر تھا، وہ اس لیے کہ ایک نبی
معمار کا کام کر رہا تھا جسے ہم مستری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا نبی مزدور کا کام کر رہا تھا۔ یوں اللہ کے گھر کو دو عظیم ہستیاں تعمیر کر رہی تھیں، مستری بھی کمال کا اور مزدور بھی کمال کا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پیشے کا احترام کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اس منظر کو جب وہ تعمیر کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس لمحے کو، یا ذکر کیجئے، بیان کیجئے اس منظر کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام من البیت و اسماعیل، آگے اسماعیل علیہ السلام کا ساتھ ہی ذکر ہے کہ میرے گھر کی بنیادیں وہ بنا رہے تھے، اس کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے، اس کو بیان کریں، بتائیں لوگوں کو۔ اب اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اے محبوب آپ ذکر کیجئے، آپ بیان کیجئے، آپ یاد کیجئے۔ یقیناً یاد وہ واقعہ کرایا جاتا ہے جو انسان نے دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ الگ موضوع ہے، اس پر ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے قرآن میں جہاں جہاں آیا، یا الم تر کیف یہ بھی آیا، تو اس پر الگ سے ہم گفتگو کریں گے۔ سر دست چونکہ کعبۃ اللہ کے متعلق ہم نے گفتگو کرنی، وقت مختصر ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں اسی پر ہی ہم فوکس رکھیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کرنے کے لیے تشریف لائے، اس سے پہلے کعبۃ اللہ کی وہ عمارت جو پہلے بظاہر موجود تھی لیکن صدیاں نوح علیہ السلام کے بعد گزرنے کے بعد وہ معدوم ہو چکی تھی، یعنی عمارت ظاہری موجود نہ تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب وہاں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہاں تو کوئی نشان نہیں ہے، تو میں کس جگہ پر تیرے گھر کی تعمیر کروں، کن نشانوں پر تیرے گھر کی تعمیر کروں، کن بنیادوں پر؟ تو یہاں دو باتیں سامنے آتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر ایک تو بادلوں میں سے کچھ سفیدی نیچے آئی، یعنی سفید بادل نیچے آئے بھاپ کی صورت میں، وہ آ کر ان بنیادوں کے اوپر جہاں کعبۃ اللہ موجود تھا پرانی تعمیر، اسی جگہ پر آ کر انہوں نے نشان بنا دیا، دائرہ بنا دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مکڑی کو اللہ رب العزت نے بھیجا، مکڑی یہ جو جالا بناتی ہے اسے بھیجا، اس نے مکڑی نے آ کر جہاں وہ تعمیر کی بنیادیں پرانی تھیں آدم علیہ السلام اور اس سے پہلے فرشتوں نے کیا، وہ ساری اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے مکڑی نے جالا بن دیا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جالا بنا ہوا ہے، نشان لگے ہوئے ہیں، وہ نشان بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے کھدائی کرنا شروع کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب یہاں تعمیر کعبہ کے متعلق بہت سے علماء نے بہت کچھ لکھا، کچھ نے لکھا کہ یہ تقریباً 40 فٹ نیچے ہے، 40 فٹ نیچے کی طرف جو بنیادیں پرانی ہیں، یہ بعض نے کہا کہ 40 گز ہے، اگر 40 گز ہو تو وہ پھر فٹ زیادہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بعض نے لکھا کہ یہ 30 فٹ ہے یا 30 گز ہے نیچے کی طرف جو بنیادیں، وہ بڑے بڑے پتھر ہیں جو اصل بنیادیں کعبۃ اللہ کے نیچے موجود ہیں، جو فرشتوں نے وہاں بنیادیں رکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ 40 فٹ نیچے ہو گیا، تو بعض نے کہا کہ یہ باہر کی طرف یعنی زمین کے اوپر جو ہے، کچھ نے کہا کہ یہ پہلے 20 فٹ تھا، کچھ نے کہا 10 فٹ تھا، کچھ نے کہا 15 فٹ تھا۔ تو اب یہ درمیانی جو تعمیر ہے وہ موجود ہے جو آخر میں تعمیر کی گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا،
ساتھ اسماعیل علیہ السلام تھے، دونوں مل کے کھودتے رہے۔ ان کو کامیابی ملی اس صورت میں کہ جب وہ کھود رہے تھے تو نیچے کے مقام سے وہ اصل بنیادیں نکل آئیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اور ان سے پہلے وہ بنیادیں نکل آئیں۔ ان بنیادوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ پتھر اس طرح تھے کہ جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طرح گولائی میں، یعنی یوں گول پھر آگے یوں گول، اس طرح کر کے وہ پتھر آخر میں جو بنیاد ظاہر ہوئی تو وہ اونٹ کی کوہان کی طرح اس طرح موجود تھا، اور یہ مکعب کی صورت میں تھا، یعنی تھوڑا سا ترشا۔ آج بھی ویسے ہی ہے کعبۃ اللہ، آپ اس کو دیکھیں۔ پھر اس کے رکن جو ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ 4 ہیں، حقیقت میں جو صوفیاء کرام وہ فرماتے ہیں 3 ہیں۔ اب یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب وہ کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، طریقہ کار کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے تھے جہاں بنیادیں کھودی گئی، تو اسماعیل علیہ السلام کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ ایک تو گارا لا کر دیتے تھے، گارا جو بنا ہوا تھا جس سے تعمیر کر رہے تھے وہ لا کر دیتے، اور دوسرا کام ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پتھر اٹھا کر لا کر دیتے تھے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام ان کو جوڑتے چلے جاتے، تعمیر کرتے چلے جاتے۔ صدیوں تک ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعمیر کردہ کعبۃ اللہ اسی صورت میں رہا، یعنی اس میں کوئی نقش و نگار نہ تھا، کوئی اور چیز نہ تھی، وہی پتھروں کی بنائی ہوئی جو عمارت ہے وہ موجود تھی۔ یہ بات کر رہا ہوں میں ظاہری کعبۃ اللہ جو ہم دیکھتے ہیں بھی جاتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زیارت کروائے۔ تو وہ تعمیر کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس کوشش کو قبول فرما ہے۔ اب یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے سبق ہے، درس ہے، پیغام ہے کہ اللہ کا گھر جب تعمیر کریں نا، اللہ کا گھر جب تعمیر کریں، اسے بنائیں، اسے آباد کرنے کی کوشش کریں، یاد رکھیں اس میں ذاتی خواہشات نہیں شامل ہونی چاہیے، انا پرستی نہیں ہونی چاہیے، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، نہیں، جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا ہے مولا ہم یہ کر سکتے تھے، ہم نے کر دیا، آگے قبول تو فرما لے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ آج ہماری مساجد بڑی تلخ حقیقت ہے، اور آپ کو پتا ہے میں اکثر باتیں جو سچی ہوتی ہیں وہ کہہ بھی دیتا ہوں۔ آج ہماری مساجد کی صورتحال کیا ہے اور ان میں روحانیت کیوں نہیں ہے؟ یہ غور سے سن لیجیے گا میری بات کو، روحانیت کیوں چلی گئی؟ ہم مسجد میں آتے ہیں اس طرح ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ وہ لذت ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اکثر مساجد ہیں، اکثر جو مساجد ہیں، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ کہیں قلیل کوئی ہوگی جو اس سے مبرہ ہوگی، پاک ہوگی، ورنہ یہی صورتحال ہے۔ نمبر 1، اکثر جگہوں پر مساجد ایسی جگہ بنائی جاتی ہیں جو زمین قبضہ شدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ قبضہ شدہ ہوتی ہے، یعنی گورنمنٹ کی زمین ہے، وہاں مسجد بنا دیجیے، پھر کوئی مسجد اگر گرائے گا تو طوفان کھڑا ہو جائے گا، جی مسجد گرا دی، مسجد کی توہین ہو گئی۔ نمبر 1 غصب شدہ زمین اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، مساجد ہماری اکثر جو بنائی جا رہی ہیں، آپ دیکھیں ہر علاقے میں تقریباً 1 گلی چھوڑ کر، 2 گلی چھوڑ کر تیسری گلی میں مسجد، ایسے ہے کہ نہیں ہے جی؟ یعنی ہر محلے میں 2 3 مساجد بن گئی، مگر مساجد تو بنا دی وہ ویران رہتی ہے۔
آباد نہیں ہوتی، اتنے لوگ اس کے اندر نماز نہیں پڑھتے. ہم سمجھتے کہ ہم نے مسجد بنا دی، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. جی مسجد بنانا بڑا ثواب ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ نبیوں کی سنت ہے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، بہت بڑا اجر ہے اس کے اوپر. وہ کبھی میں پھر عرض کروں گا، مسجد کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، لیکن جو باتیں میں عرض کروں اس کو غور سے سنیں. ایک تو یہ الگ سے مسجد بنا دیں. تیسری بات، ہم ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ مسجد اسی میں ہم لے لیتے ہیں جامعہ مسجد مدنی. میں یہ جنرل مثال دینے کے لیے یہ بات نام لے رہا ہوں، کسی مخصوص آدمی کے لیے نہیں. اس کو غور سے سنیں میری بات کو. نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. کیا بولتے رہے میرے ساتھ؟ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. مثلا جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں، ان سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا. مسجد کی انتظامیہ جو ہوتی ہے، یقیناً فرشتے وہ بھی نہیں ہیں. مسجد انتظامیہ میں جو لوگ ہوتے ہیں فرشتے تو نہیں ہوتے، اس طرح امام بھی فرشتہ تو نہیں ہوتا نہ آپ اور میں فرشتے ہوتے. تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی، غلطی ہو گئی، ہم نے ایک بار کا دو بار کا، ہماری کوئی بات نہیں سن رہا جی، ہم نے اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے جی انہوں نے یہ کر لیا تو ہم اپنی ہی مسجد بنا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنی ہی مسجد بنا لیتے ہیں. شروع ہو گیا کام جی. اب یہ جو مسجد بن رہی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں بن رہی نا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں بن رہی ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے بنائی جا رہی ہے کہ ہماری چودراہٹ قائم رہے. کیا ہماری چودراہٹ قائم رہے جی، ہم جو کہیں وہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ چوتھے نمبر پر اس طرح کوئی اگر تعمیر کر بھی لیتا ہے مسجد، میں نے خود قانون سے سنا ہوا ہے بہت ساری جگہوں پر، میں تقریباً پورے پاکستان میں گیا ہوں، بہت سے علاقوں کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کانوں سے بھی سنا ہے. وہ جی مسجد میں نے بنائی ہے تو جو میں کہوں گا ویسے ہی ہوگا، جو میں کہوں گا ویسے ہی ہوگا. مسجد میں نے بنائی، میرے ابے نے زمین دی تھی، میرے دادے نے زمین دی تھی، ہم نے مسجد بنائی تھی، جو ہم کہیں گے وہی ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ مولوی کی بھی چھٹی، امام کی بھی چھٹی، سب نمازیوں کی بھی چھٹی، جو آتا ہے جو نہیں آتا ہے نہیں. یہ ہے سلسلہ. تو پھر ہماری مسجد میں سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون، قرار، راحت، روحانیت اس وقت آئے گی جب ان دو ہستیوں کی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی طرح اہل ایمان مخلص ہو کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کر دیں گے. پھر اس کے بعد متولی ہونے کے دعوے نہیں کریں گے. کوئی مجھے دکھا دے کہ ابراہیم علیہ السلام نے متولی ہونے کا دعویٰ کیا ہو، اسماعیل علیہ السلام نے کیا ہو. حیران کن بات تو یہ ہے کہ انہی کی نسل میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے، چاہتے تو دعویٰ فرما دیتے کہ میرے آبا و اجداد نے اس کو بنیاد بھی رکھی، بنایا بھی صحیح، سارا کچھ کیا ہے، میرا سلسلہ نسب ان سے ملتا، میں اس کا متولی ہوں. نہیں، بلکہ انہوں نے اس کعبۃ اللہ کی چابیاں ایک ایسے شخص کے حوالے کر دی جو غلام تھا. کون تھا؟ اونچی بولے نا، غلام تھا. کہ یہ لو، چونکہ میرے آبا و اجداد کا مسجد بنانے کا مقصد اپنی ذاتی تشہیر نہیں تھا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم ایک اینٹ بھی لگاتے ہیں نا مسجد میں. آپ بہت ساری مساجد میں جاتے ہوں گے نا تو کولر بھی کوئی لگواتا ہے نا، اوپر پلیٹ لگواتا ہے جی فلاں حاجی صاحب نے یہ کولر لگوایا، فلاں حاجن صاحبہ نے یہ کولر لگوایا. اگر کوئی ٹائلیں بھی لگوائی ہیں تو فلاں صاحب نے یہ ٹائلیں لگوائی ہیں، ہاں جی فلاں صاحب نے یہ دروازہ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا تو نہ ہوئی نا، یہ تو ذاتی تشہیر ہو گئی. اگر آپ کہیں گے کہ یہ اجر کے لیے بھی ہمارے لیے دعا کر دیں گے، بھائی حدیث پاک ہے کہ اگر مسجد میں کسی نے ایک اینٹ بھی لگا دی نا،
جب تک وہ مسجد رہے گی اس میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، اس کا ثواب اس اینٹ لگانے والے کو ملتا رہے گا، کوئی اس کا نام لے یا نہ لے، کوئی اس کا نام لے یا نہ لے۔ اب مسجد حرام کے بعد ہمارے لیے سب سے اہم جو ہے مسجد اقصی، بیت المقدس، پھر مسجد نبوی ہے۔ کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی، آقا علیہ السلام کی مسجد۔ آپ جانتے ہیں اس مسجد کی جگہ کس نے خریدی تھی؟ بولیں جی، اونچی بولے نا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کا اجر عثمان غنی کو بھی ملتا رہے گا۔ کہیں عثمان غنی نے لکھوایا تھا کہ میرا نام لکھ دو اس مسجد کے اوپر؟ کس کا نام؟ مسجد عثمان غنی رکھ دو جی، ہاں جی، نہیں کیا نا، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ بھائی آپ نے مسجد بنانی ہے، مسجد بنائیے اللہ کی رضا کے لیے، اجر اس کے اوپر چھوڑ دیجیے، وہ اجر دیتا ہے، پھر وہ آباد بھی فرماتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب اللہ کا گھر بنائے تو مخلص ہو کر دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، ربنا تقبل منا، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک اے ہمارے پروردگار تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک تو انہوں نے یہ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ تو سننے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات انہوں نے جو کی ہے کہ علیم، یا اللہ تو جاننے والا ہے، تو جانتا ہے ہمارے دلوں کی بات کو بھی اور ہمارے اس کام کو بھی، تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ تیری رضا کے لیے تعمیر کیا، اس میں ہماری ذاتی کوئی غرض نہیں تھی، اسی لیے تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ آگے پھر انہوں نے دعا کی، ذرا غور کیجیے گا، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور دعا ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ۔ آگے کیا ہے الفاظ قرآن نے بیان فرمایا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب غور کیجیے گا ذرا، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ربنا وجعلنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بنا دے، ہمیں بنا دے یا ہمیں کر دے مسلمین، جو تسلیم کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان میں ہمیں کر دے، لاکا ومن ذریتنا، اور ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی، ہماری ذریت کو بھی، انہیں بھی یہ جذبہ عطا کر دے، ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا فرما دے۔ آگے فرمایا امتم مسلمۃ لک، امتم مسلمۃ لک، اور وہ امت جو تسلیم کرے، جو اسلام لائے، ان کو بھی ایسا ہی بنا دے، اس گھر کو آباد کرنے والا بنا دے، ان کو مومن بنا دے، ان کو مسلمان بنا دے، اس کو سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ وہ اور ہم سب اس کے مناسک ادا کریں اور ہم تیری طرف رجوع لائے، تیری طرف توبہ کریں۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اب یہ ذرا نہایت رحم فرمانے والا۔ اب آگے سنیے، آگے سنیے اگلا مرحلہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس دعا کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار بھیج دے تو ان میں، بھیج دے تو ان میں رسولا منہم، ایک رسول جو انہی میں سے ہو، جو رسول انہی میں سے ہو، یعنی جن سے انسان سے ہو،
मलक ना हो, फरिश्ता ना हो, जिन भी ना हो, इसलिए कि जिन इनको नजर नहीं आना, फरिश्ता इनको नजर नहीं आना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तो देखें अपनी ज़ुर्रियत से, अपनी औलाद से, आने वाली नस्ल से। उनके लिए दुआ क्या कर रहे हैं कि अल्लाह इन्हीं में से एक ऐसा रसूल भेज दे। वो क्या करे? वो अब यहां एक पैगाम भी सुन लें। जब आप कोई अल्लाह का घर बनाते हैं ना, अल्लाह का घर बनाते हैं ना, ये पैगंबर अलैहिस्सलाम की, अल्लाह के दो अजीम पैगंबरों की दुआ से जो पैगाम हमें मिल रहा है, जब आप अल्लाह का घर बनाते हैं ना, उसको अगला मरहला जो होता है उसे आबाद करने का होता है। क्या करने का होता है? उस घर को आबाद करने का मरहला होता है। और उस आबाद करने के मरहले पर जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो फिर उन्होंने दुआ क्या की है? उन्होंने दुआ ये की है कि या अल्लाह कोई ऐसा रसूल भेज दे, ऐसा रसूल भेज दे। क्या करे वो? जो आए यतलु अलैहिम आयातिका, वो आए और तेरी आयात को इनके सामने तिलावत करे, तेरी आयात को तिलावत करे, इन्हें समझाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और वो आए और वो तेरी किताब का मुअल्लिम बनकर आए, उसकी तालीम दे इन्हें, उसकी तालीम दे इन्हें। क्या करे? उसकी तालीम दे इन्हें। वल हिकमा, और हिकमत की भी तालीम दे कि हिकमत क्या चीज होती है दीन के अंदर, तबलीग के अंदर, इस्लाम के पैगाम के अंदर हिकमत के तकाजे क्या है और किस हकीमाना अंदाज में अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना है। वयुज़क्कीहुम, वो सिर्फ यहां तक ना रहे कि सिर्फ तेरी तिलावतें करता ना, तिलावत भी करे, उस किताब की तालीम भी दे, उसके अहकाम भी समझाए, उसके मसाइल भी समझाए। फिर आगे क्या है कि हिकमत की भी तालीम दे, और इसके साथ साथ वयुज़क्कीहिम, और इनको पाकीज़ा भी करे, इनका तज़किया भी करे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, अल्लाह बेशक तू गालिब हिकमत वाला है, तू गालिब हिकमत वाला है। अब ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो इस कुरान को मानते हैं, काबतुल्लाह को अपना किबला समझते हैं, अहले ईमान, कि जब तुम अल्लाह के घर बना दो ना। हमारे यहां क्या हो रहा है हमारी मसाजिद के अंदर? आप चले जाइए, साहब का सर्वे कर लीजिए ना। मेरी तो 40 साल की जिंदगी इन्हीं मसाजिद के साथ, यानी कि जो खिताबत करते हुए गुजरी है। मैं आपको एक एक चीज बता सकता हूं, मैं चशमदीद गवाह हूं उसका। क्या होता क्या है हमारी मसाजिद के अंदर? आप चले जाएं, एक गिरोह कहता है कि मस्जिद में मेरी चौधराहट चलेगी, दूसरा गिरोह कहता है मस्जिद में मेरी चौधराहट चलेगी, तीसरा गिरोह कहता है मस्जिद में मेरी चौधराहट चलेगी। यानी जिन्हें घर में पर्ची पर दाल नहीं मिलती वो मस्जिद में आकर चौधरी बन जाते हैं। क्या? यानी जिन्हें घर में पर्ची पर दाल नहीं मिलती है घर से, वो मस्जिद में आकर चौधरी बन जाते हैं, अल्लाह के घरों को वीरान कर देते हैं, उसकी तबाही का सबब बनते हैं, वीरानी का सबब बनते हैं। इसलिए कि जब अल्लाह के घर के अंदर चिक चिक हो, हर नमाज के वक्त में, हर दूसरे दिन तीसरे दिन शोर शराबा हो, ऐसा घर वीरान हो जाता है। वो चाहे मस्जिद हो, चाहे वो अपना घर हो, चाहे वो ऊंची तो बोले ना, अपना घर हो। तो इसका हल क्या है? आप चले जाएं, सर्वे करें। यही चक्कर चल रहे हैं। कहता जी मेरा अब्बा था, इसमें अब मेरा बेटा होगा, मैं रहूंगा, फिर आगे मेरा बेटा चलेगा जी, फलाना मेरा रिश्तेदार चलेगा। भी क्यों? मस्जिद तुम्हारी जाती जगीर है। मस्जिद बनाओ तो अल्लाह की रजा के लिए, इसके लिए अल्लाह की रजा के लिए। हां, एक चीज की तमन्ना करो, एक चीज की तमन्ना करो। अब क्या होता क्या है? एक जगह दोस्तों ने मेरे से रब्ता किया, जी डॉक्टर साहब हमें मस्जिद के लिए बंदा चाहिए। बहुत बड़ा नाम है उनका, नाम नहीं लेता हूं मैं यहाँ, बहुत बड़ा नाम है उनका। उन्होंने मुझे फोन किया, डॉक्टर साहब मस्जिद के लिए हमें एक बंदा चाहिए जो अच्छा पढ़ा लिखा हो। मैंने कहा जी ठीक है, आगे की बात बताएं। कहने लगे जी एक बात उनको समझा दीजिएगा कि जब वो यहां आए तो हमारे खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। क्या? हमारे खिलाफ कोई बात ना करें, और कभी कभी हमारी तारीफ भी कर दिया करें।
وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں اور بہت بڑے آدمی، لاہور کا بہت بڑا نام ہے، میری بڑی عزت کرتے ہیں. میں ہنس پڑا. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہنسا اس لیے ہوں، آپ کو عالم نہیں چاہیے، آپ کو ذاتی نوکر چاہیے. کیا چاہیے؟ ذاتی نوکر چاہیے جو آپ کی تعریفیں کرتا رہے. صبح بھی سلام کرے چودھری صاحب کی حال ہے، ملک صاحب کی حال ہے، ٹھیک ہو جی. اور کہ لعنت تیری سوچ پر اور تیرے اس بنانے کے اوپر بھی. فکر پیدا کرنی. میں نے ان کو بھی قرآن کی یہی آیت سنائی. میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا قرآن پڑھو نا. ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا تو انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیا کی تھی؟ انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ ایسا بندہ بھیج دے، وہ رسول، اب میں اس کو جنرل بات کر رہا ہوں نا، اللہ ایسا بندہ بھیج جو بلا خوف و خطر تیرے قرآن کی بھی، تیری آیات کی بھی تلاوت کرے، ان کی تعلیم بھی دے اور لوگوں کو حکمت کے ساتھ بتائے بھی صحیح، اور ساتھ لوگوں کا تزکیہ بھی کرے. آگے خان بیٹھا ہو، سردار بیٹھا ہو، چودھری بیٹھا ہو، وڈیرا بیٹھا ہو، میری آیات کی تعلیم دینے والا، تیری آیات کی تعلیم دینے والا، ان سے نہ ڈرے. اس کے دل کے اندر کوئی ڈر ہو تو وہ صرف تیرا ڈر ہونا چاہیے، تیرا خوف ہونا چاہیے. تب جا کر قوم، افراد سے قوم بنتی ہے. جب الگ الگ منتشر معاشرہ ہوتا ہے، جب تزکیہ باطن ہوتا ہے، تزکیہ باطن ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ، جو یہاں بیٹھنے والے ہوتے ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں، میں تو بڑا گناہگار سا بندہ ہوں لیکن سچی باتیں میں کرتا ہوں، میرے لیے بھی دعا کرے اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اپنا تزکیہ باطن کر سکوں. اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہوں، یہاں بیٹھنے والے سمیت ہمارا معاشرہ اس نہج پر چل پڑا ہے کہ ہم خواہشات کے غلام ہو گئے، ہم ذاتی مفادات کے غلام ہو گئے. ہمیں اپنے اپنے مفادات عزیز ہیں، اپنے اپنے مفادات عزیز ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبر نے جو گھر تعمیر کیا نا، انہوں نے بتا دیا پھر جو وہ خلوص سے دعا کی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں. اب اگر آپ دیکھیں انہوں نے جو دعا کی تھی نا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس کو بات کرنے والا بھیج دے، پھر رب نے جب ان کی دعا کو قبول فرمایا. یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے مقام پر بھی ان کی یہ دعائیں موجود ہیں، ذکر موجود ہے. وادی غیر زرہ میں چھوڑ گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اس گھر کو تعمیر کرنے کے بعد یا اللہ اس کو بات کرنے والا بھیج دے، لوگوں کو آیات سنائے، لوگوں کو حکمت کے ساتھ تعلیم دے، تزکیہ باطن کرے. میرے مولا یہاں رہنے والوں کو ایسا رزق عطا فرما، ایسے پھل عطا فرما کہ جو دنیا میں تو کہیں کسی کو میسر نہ ہو لیکن انہیں کمی نہ آئے، انہیں کمی نہ آئے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اب یہاں بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سنیے گا. جب وہ خلوص ہو نا آپ کے اندر، اللہ کے گھر کو آپ نے آباد کرنا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے گھر کو بنایا، چلے گئے. آج بھی اگر آپ مکے میں چلے جائیں نا، مکہ المکرمہ، حرمین میں، مدینہ المنورہ، اس حرم کے لیے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے پھلوں میں برکت کے لیے، اس کی روزی میں برکت کے لیے، آبادی کے لیے. اور حرم نبوی یعنی مدینہ المنورہ، مسجد نبوی، وہاں کے لیے دعا کی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین. آپ دونوں ان شہروں میں جا کر دیکھ لیں، دنیا کا جو بھی پھل ہوگا، دنیا کا جو بھی پھل ہوگا، آپ صبح صبح نکل جائیں نا وہاں کی جو مارکیٹ ہے وہاں دیکھیں، سب سے اعلیٰ پھل وہاں پر موجود ہوگا، سب سے اعلیٰ پھل وہاں پر موجود ہے. صدیاں گزر گئی اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، اس کے اندر کمی نہیں آئی. ہوا کیا؟ اچھا، اس دوران جب میں پڑھ رہا تھا حقیقت کعبۃ اللہ، میں نے کہا اس پر ہم گفتگو کریں گے، تو ایک بات میرے سامنے آئی، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سارے دوست غور سے سنیں اس کو، کہ جب خلوص سے انہوں نے تعمیر کی نا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر چلے گئے، رب نے کیا فرمایا؟ اس اپنے پیغمبر کی اس مخلصانہ دعا کو قبول فرمایا. طائف اگر آپ چلے جائیں نا مکہ المکرمہ سے طائف روڈ پر آگے، جب طائف کی بستی آتی ہے تو پہلے آپ جائیں گے تو ہر طرف سے آپ کو پہاڑ ہی پہاڑ، اور کہیں آپ کو سبزہ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، سبزہ نظر نہیں آئے گا. لیکن جیسے ہی آپ طائف کے اندر جاتے تو ہر طرف آپ کو باغات نظر آتے ہیں. کیا نظر آتے ہیں؟ باغات نظر آتے ہیں، پھل والے، سبزی والے، بڑے خوبصورت وہاں باغات نظر آتے ہیں.
وہاں کبھی جائیں تو بیٹھیں ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں اور اس منظر کو سامنے لائیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی. یہ جو اصل تھا نا، جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے تو یہ جو باغات تھے نا یہ یہاں کے نہیں ہیں. یہ غور سے سن لیں بات کو، یہ یہاں کے نہیں ہیں. یہ باغات یہ شام کے خطے کا ایک شہر تھا، دخ یا اس طرح کر کے اس کا نام تھا. وہاں کے یہ باغ، چونکہ وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے شام کا اور مصر کا، ٹھیک ہے نا جی، دریائی علاقہ آپ دیکھیں تو وہاں باغات ہیں، وہاں سبزے ہیں، ہریالی ہے. تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرشتوں کو لو، میرے پیغمبروں نے دعا کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہی ہے. انہوں نے خلوص سے دعا کیا ایسا کرو یہاں کے باغات کو اٹھاؤ اور مکے کے قریب طائف کی بستی کے پاس پہنچا دو، تاکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کی دعا قبول کر لی میں نے، ان کی آنے والی نسلوں کو اور مکے کے آنے والے مکینوں کو کبھی بھی پھلوں کی کمی نہ آئے، رزق کی کمی نہ آئے. اللہ نے وہ باغات اٹھوا کر وہاں رکھ دیے. اگر آپ خالص مخلص ہو جائیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کریں، پھر رب سے دعا مانگیں، مولا اسے آباد کرنے والا بھیج دے. اے مولا ہمارے رزق میں کمی نہ لا، ہمارے وسائل میں کمی نہ لا. اللہ کی عزت کی قسم، اس کی مقدس کتاب میرے سامنے کھلی ہے، اللہ کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا. ہم آئے دن رونا کیوں روتے ہیں؟ ہم آئے دن کیوں رونا روتے ہیں؟ کیوں شکوے کرتے ہیں؟ ہمارے ذاتی گھر بڑے عالیشان ہوتے ہیں، مگر آئے دن ہم سنتے ہیں مسجد کوئی بھی ہو، اکثر مساجد کے اندر مسجد کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے، مسجد کا بل نہیں بھرا جا رہا ہے. اب آپ یہاں بھی سنتے ہیں گرد و نواز سے، ہماری مسجد میں تو نہیں ہوتا، ہر جمعرات کو سپیکر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جی مسجد کی دہرائی ہو رہی ہے. میں نے 2-3 مرتبہ کچھ دوستوں سے کہا بھی یار یہ کیا کرتے ہو تم لوگ، ایسا مت کرو. آپ اللہ کے گھر کو رسوا کر رہے ہو، اللہ کے گھر کو ذلیل کر رہے ہو. اللہ کے گھر کی یہ توہین ہے، میرے نزدیک اللہ کے گھر کی توہین ہے کہ شام کو بیٹھ جاؤ سپیکر کھول کر بھیک مانگنے کے لیے. اللہ کے گھر کے لیے شرم نہیں آتی مسلمانوں کو کہ اپنے گھروں کو تو آباد رکھو، انہیں تو روشن رکھو، اور اللہ کے گھروں کے لیے بھیک مانگنے پر بندہ بٹھا دو؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کو اپنی خیرت کو جھنجھوڑنا چاہیے، اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ ہم سب مسلمان اتنا کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی اللہ کے گھر کا بل آ جائے تو بھرنے کے لیے چندے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، 5-5 روپے اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، 10-10 روپے اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، 100 اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا مسلمانوں کو خود خیال نہیں آتا کہ اللہ کے گھر میں میٹر بھی لگا ہے، پنکھے بھی چلتے ہیں، اے سی بھی چلتے ہیں، دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں؟ ہم سب مل کر خود ہی سوچ لیں کہ یار 1000 500 اکٹھا ہم خود ہی دے دیا کریں تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اب مسئلہ کیوں حل نہیں ہوتا؟ مسئلہ کیوں حل نہیں ہوتا؟ سبب میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں ہمارے اندر وہ خلوص نہ رہا. کیا نہ رہا؟ وہ خلوص نہ رہا. میں نے بہت سی جگہوں پر ایسے لوگ بھی دیکھے، پیسہ مسجد کا ہوتا ہے اپنے کاروبار میں لگا دیتے ہیں. کیا؟ اپنے کاروبار میں. میرے سے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں بہت سے لوگ، اور مسجد کے پیسے انتظامیہ کمیٹی کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہم نے مسجد کا پیسہ اتنے تھا اپنے کاروبار میں لگا سکتے ہیں اس کو؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ پیسہ مسجد کا ہو اور تم اس کو اپنے کاروبار میں لگا لیتے ہو. حیا کرو. ہاں اگر کرنا چاہتے ہو تو یوں کرو کہ اللہ کے گھر کو اپنے خود کفیل بنانا ہے تو پھر اللہ کے گھر کا جو چندہ جمع ہونا اسی کے نام کا کاروبار کرو، اسی کے نام کا کاروبار کرو. جتنے بھی حلال کے طور پر بچت ہو جائے وہ اللہ کے گھر کو دے دیا کرو. نہ یہ کہ اپنا کاروبار بڑھا کر اپنے گھر بناتے رہو، اپنے پلاٹ بناتے رہو اور اللہ کے گھر کے لیے ہر روز چندے مانگتے رہو. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. لوگوں نے مساجد کو، مزارات کو کھانے پینے کا دھندا بنا لیا ہے. یہاں سے چندہ ملتا ہے، یہاں سے فلانی چیز. یہ جھگڑے اس پر ہوتے ہیں. اس پر ہوتے ہیں مجھے تو بولے نا، یہ جھگڑے اس پر ہوتے ہیں. نظر اس کے اوپر ہوتی ہے، اس چندے کے اوپر نظر اس انکم کے اوپر ہوتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر ہماری نظر اللہ کی رضا پر ہو جائے، اللہ کی
رضا پر ہو جائے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ یہ کعبہ جیسے آج بھی آباد ہے اور قیامت تک آباد رہے گا، ویسے ہی اللہ کی مساجد بھی آباد رہیں گی، یہ بھی اللہ کے گھر ہیں۔ حقیقت کعبۃ اللہ کیا ہے؟ ایک جملہ کہتا ہوں، پھر اگلا جمعہ المبارک ہم اسی پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز، ذرا غور سے سنیے گا۔ حقیقت کعبۃ اللہ، ایک تو کعبۃ اللہ یہ ہے نا کہ جو ہمارے سامنے ہم جاتے ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ دیواریں ہیں، یہ پتھر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اسی میں حجر اسود بھی ہے جس کو چومنے کی سعادت مسلمان حاصل کرتے ہیں۔ حجر اسود کے پاس ہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نیچے مزار ہے، ٹھیک ہے نا، انہی کا مزار، وہ ان کا بھی یہی ہے، میں نے 300 انبیاء کا بتایا تھا علیہ السلام، ان میں اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، ان کا بھی وہیں پر ہے، پھر ساتھ آب زمزم ہے، پھر مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ ہے۔ جب آپ چلتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اگلے جمعہ بڑی دلچسپ گفتگو ہوگی، یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں، بڑی دلچسپ گفتگو ہوگی، جلدی تشریف لائیے گا۔ آپ طواف شروع کرتے ہیں، آپ نکلتے ہیں مقام ابراہیم سے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے صفا مروہ آپ نشانی ہوتی، وہاں سے آپ شروع کرتے ہیں، ایسے گھومتے چلے آتے ہیں، اور اینڈ کہاں پر کرتے ہیں؟ آخر میں کیا حکم ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے جب 7 چکر مکمل کر لو نا طواف کے، مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھو، بس۔ حقیقت کعبہ یہ ہے، حقیقت کعبہ یہ ہے کہ رکن شامی کی طرف بھی آؤ، رکن یمانی کی طرف بھی آؤ، حجر اسود کی طرف بھی آؤ، مزاب رحمت کے نیچے بھی آؤ، صفا و مروہ پر بھی پہنچو، وہاں بھی صحیح کرو، سب کچھ کر لو، لیکن کمال تمہیں اس وقت حاصل ہوگا جب مقام ابراہیم پر پہنچو گے، جب مقام ابراہیم پر پہنچو گے۔ یہ کیا ہے؟ ابھی بات آپ کو چونکہ پوری مکمل سمجھ میں نہیں آئی، ذہن میں نہیں آئی کہ مقام ابراہیم تک پہنچانا یہ ہے حقیقت کعبۃ اللہ۔ جب یہاں آپ پہنچیں گے تو پھر آپ کو وہ سرور آئے گا، وہ لذت آئے گی، وہ سکون آئے گا، وہ قرار آئے گا کہ آپ شاید سب کچھ بھول جائیں مگر وہ لمحہ نہیں بھولیں گے جب مقام ابراہیم پر پہنچیں گے۔ مقام ابراہیم بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں وہ نشان قدموں پہ، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ہاں اشارہ اسی طرف ہے، لیکن میں بات اس کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات حقیقت کعبہ کی کر رہا ہوں، اور یہ حقیقت کعبہ انشاءاللہ آپ کو سمجھانی ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک بشرط زندگی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔